بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری زبان کی لکنت کو، اس کی گرہ کو کھول دے تاکہ آپ میرے بات کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت ہی زبردست دعا ہے جی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کی تھی جب وہ فرعون کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بات اس طرح بنا دے کہ آپ لوگ میرے لیکچرز کو، میری باتوں کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے جی، اور جتنا بھی میں سمجھا سکوں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو آج کے انشاءاللہ لیکچر میں ہم کمپیوٹر کمیونیکیشن یا کمپیوٹر ڈیٹا کمیونیکیشن یا کمپیوٹر فنڈامنٹل کا ایک کورس ہے جسے ہم کہتے ہیں OSI ریفرنس ماڈل، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ OSI ریفرنس ماڈل کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ میں آپ کو پروٹوکول کے بارے میں بتاؤں۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا تھا کہ جی واٹ از اے پروٹوکول۔ تو پروٹوکول آپ کو میں نے بتایا تھا جی، دو کمپیوٹروں کے درمیان جب میسیج ایکسچینج ہوتے ہیں نا، میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کچھ رولز کی مدد سے جاتے ہیں، کچھ قانون کی مدد سے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا پروٹوکول، یہ سیٹ آف رولز ہیں کہ ہاؤ ڈیٹا از ٹرانسمیٹڈ اوور اے نیٹورک، کہ ڈیٹا کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہوگا۔ تو یہ جو رولز ہے نا، یہ پروٹوکول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے ڈیفینیشن لکھی ہوئی بھی ہے، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے کسی دوسرے سلائیڈ میں لیکچر میں بھی اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پروٹوکول کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے جی، کیا وجہ ہے کہ پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن میں۔ تو یاد رکھیں، جب بھی ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس پہ جب ڈیٹا جاتا ہے نا، تو یار یہ کس فارمیٹ میں جائے گا، کس اسپیڈ سے جائے گا، آیا اس میں ایررز ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ڈیٹا جو ہم نے بھیجا ہے کچھ لاس تو نہیں ہو گیا، کچھ گم تو نہیں گیا، کچھ مسئلہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں پروٹوکول دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، فارمیٹ دیکھتا ہے، اسپیڈ دیکھتا ہے، ایررز دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ڈیٹا لاس دیکھ لیتا ہے کہ یار ڈیٹا لاس تو نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں پروٹوکول کا کام ہے کہ پروٹوکول اس کو دیکھے گا۔ تو عام زندگی میں جو اگر ہم پروٹوکول کی مثال دیں کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا حال چال پوچھتے ہیں، جب بات اپنا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خدا حافظ کہہ کر واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو انسانوں کے درمیان جب ہم بات چیت شروع کرتے ہیں تو السلام علیکم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم کام کرنے کے بعد اس کو پھر سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پروٹوکول کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم ایک جگہ سے خط بھیجتے ہیں کسی دوسرے کو، تو ہم شروع میں جب ڈیئر سر لکھتے ہیں یا ڈیئر کوئی بھی نام لکھتے ہیں کسی کو ہم بھیجنا ہو، اس کے بعد پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کچھ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آخر میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک پروٹوکول کی مثال ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو لیٹر کو لکھا، کہاں سے شروع کیا، بیچ میں اپنا مدعا بیان کیا، اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس اپنا سارا کچھ لکھ کے پھر آپ اس کو بات ختم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پروٹوکول کی مثال ہے کہ آپ جب دوسرے سے ملیں گے تو کس طرح خط لکھیں گے، تو کس طرح لکھیں گے، یا دوسرے سے ملیں گے تو کس طرح ملیں گے۔ اب آتے ہیں نیٹ ورک ماڈل پہ۔ تو ماڈل، تو آپ یہ ماڈل کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہے۔ تو ماڈل جی ہائپوتھیٹیکل ڈسکرپشن آف کمپلیکس انٹیٹی آف اے پروسیس۔ ماڈل جو ہے نا ایک ڈسکرپشن ہے کمپلیکس انٹیٹی کی یا پروسیس کی، ایک خاکہ ہوتا ہے ماڈل۔ تو ہم جب نیٹ ورکنگ کی بات کریں، ڈیٹا کمیونیکیشن کی بات کریں، تو نیٹ ورک ماڈل جو ہے نا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یار ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ نے ڈیٹا کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے۔ A method of describing and analyzing data communication networks by breaking the entire set of communication process۔ پورے کے پورے کمیونیکیشن پروسیس کو آپ مختلف حصوں میں بانٹ لیں گے نا، اس کو لیئرز میں بانٹ لیں گے، تو ہم اس کو کہیں گے نیٹ ورک ماڈل۔ تو ہر لیئر کا اس کا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے،
کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم OSI ماڈل پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم فنکشنز لیئرز کہتے ہیں. تو ہر لیئر کا الگ الگ کام ہوتا ہے، الگ الگ فنکشن ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں جی نیٹ ورکنگ ماڈل. ٹھیک ہے جی. تو OSI ریفرنس ماڈل یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. واٹ از OSI؟ OSI مطلب اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یا اوپن سسٹم انٹر کنیکٹ ماڈل. تو یہ جی ISO کا تیار کرتا ہے، ISO نے بنایا تھا. یہ ISO مطلب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. یہ انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے جو مختلف قسم کے آپ کو سروسز مہیا کرتی ہے. یہ ایک بین الاقوامی ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ماڈل کی ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤ پروٹوکولز اینڈ نیٹورکنگ کمپوننٹ کوڈ بی میڈ. اوپن کا کیا مطلب ہے جی؟ اوپن کا مطلب ہے کہ کسی پر اس کا قبضہ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہو کہ مطلب کوئی جو آپ چیز بنائیں کسی کی اس کی پراپرٹی نہ ہو، مطلب اس کا قبضہ نہ ہو، اور ہر ایک اس کو آسانی سے یوز کر سکے، وہ اوپن کے مطلب میں آتا ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ ماڈل جو OSI ماڈل ہے نا، یہ بھی اوپن سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی. تو OSI از ناٹ اے پروٹوکول. یہ پروٹوکول نہیں ہے، یہ ماڈل ہے. کیا مطلب؟ یہ ماڈل ہے فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیزائننگ اے نیٹورک، جس کی وجہ سے آپ نیٹ ورک کے ڈیزائن کو اور اس کے فلیکسیبلٹی کو، اس کے روبسٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اے ناٹ اے پروٹوکول، از اے ماڈل. تو یہ اوپن سسٹم انٹر کنیکشن کا کچھ آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن وغیرہ، اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں لکھا ہے. تو یاد رکھیں جی OSI ریفرنس ماڈل جو ہے نا، آپ کو یہ بتائے گا کہ ہاؤ دا ڈیٹا فلو، ڈیٹا نے کس طرح فلو کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر پہ. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کے 7 لیئرز ہوتے ہیں، 7 لیئرز ہیں، ہم آگے پڑھیں گے اس کے لیئر. ٹھیک ہے. 7 اس کے آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے لیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے OSI ریفرنس ماڈل کو. تو انوالوڈ ود دا موونگ انفارمیشن بٹوین دا نیٹورک کمپیوٹرز انٹو 7 اسمالر مور مینیجیبل سب ٹاسک. تو یہ ٹاسک دیٹ is then assigned to each of the 7 OSI reference model. تو ہر لیئر کا الگ الگ کام ہے جی. ابھی ہم پڑھیں گے ایک کے بارے میں، تو آپ ادھر ضرور سمجھیں گے کہ OSI ریفرنس کے جو 7 لیئرز ہیں نا، ہر ایک لیئر کا الگ الگ کام ہے. تو اسی وجہ سے ہم اس کو 7 لیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ہر ایچ لیئر از ریسپانسبل فار سیلف کنٹین سو دیٹ دا ٹاسک اسائنڈ ٹو ایچ لیئر. ہر لیئر کو الگ الگ کام مہیا کیا جاتا ہے، وہ اسی کے مطابق اس کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیٹورک آرکیٹیکچر از اے سیٹ آف لیئرز اینڈ پروٹوکولز کالڈ نیٹورک آرکیٹیکچر اور فزیکل اینڈ لاجیکل ڈیزائن آف اے نیٹورک. تو یہ دیکھیں جی 7 لیئرز آف OSI ریفرنس ماڈل. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اتنا 7 لیئرز میں ہی کیوں تقسیم کیا گیا، کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. وائی سو مینی لیئرز؟ تو ٹو ریڈیوس کمپلیسٹی. اگر زیادہ لیئرز ہو جاتی تو کمپلیسٹی بڑھ جاتی. ٹھیک ہے. ہم مسئلہ ہو جاتا ہمیں کرنا، یاد رکھنا اس کے. تو مطلب 7 لیئرز نہ کم ہے نہ زیادہ ہیں، بس درمیان ہے. تو نیٹورکس آر آرگنائزڈ ایز اے اسٹیک آف لیئرز ون بلو ٹو دا ادر. ایک دوسرے کے نیچے لیئرز ہوتی ہیں اور اوپر کا لیئر کی دوسرے فنکشن ہوتا ہے، اس سے نیچے کا دوسرا فنکشن ہوتا ہے. اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے. تو ایچ لیئر پرفارم دا اسپیسیفک ٹاسک اٹ پرووائڈ دا سروسز ٹو این ایڈجسنٹ لیئر. ہر ایک لیئر کا الگ الگ کام ہوتا ہے، اور جو نیچے کی لیئرز ہوتی ہیں اپنا ایک لیئر اپنا کام کر کے دوسرے لیئر کو وہ مہیا کر دیتی ہے. پھر اس طرح ایک لیئر اپنا کام کرتی ہے، پھر وہ نیچے والے کو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سملر کانسیپٹ آف اے فنکشن. جس طرح ایک فنکشن کام کرتا ہے نا پروگرامنگ لینگویجز میں، کہ ایک فنکشن نے اپنا کام کیا، ایک فنکشن نے کہیں سے ڈیٹا لیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام کیا اور فنکشن نے اپنا ویلیو ریٹرن کر دی. بالکل یہی طریقہ یہاں بھی ہے. ایک لیئر نے اپنے اوپر والے لیئر سے کچھ ڈیٹا لے لیا اپنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا کام کیا، کام کرنے کے بعد نیچے والے لیئر کو اس نے ڈیٹا دے دیا. بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح فنکشن ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی لیئرز ہیں آپ کے سامنے. ادھر تو آپ کے سامنے 5 لیئرز بتائی گئی ہیں، لیکن پوری کی پوری لیئرز 5 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں سینڈر سائڈ ہے، یہ ہوسٹ. ٹھیک ہے. یہ ہوسٹ 1 ہے، یہ ہوسٹ 2 ہے. ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے. تو جو سینڈر کی طرف لیئرز ہوتی ہیں نا، وہی لیئرز آپ کے ریسیور کی طرف بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، یہ لیئرز ہیں 5 لیئر ادھر بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ 2 لیئرز اور ہیں.
ٹھیک ہے. اور ہر ایک لیئر کا جو وہ ایک کہہ لیں کہ آپ کا انٹیٹی ہے اسے پیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹیٹی آف کورس میں دیکھیں لکھا ہوا اٹ از کالڈ پیئر. تو ڈیٹا از ناٹ ٹرانسفر فرام لیئر اینڈ ون آن ون مشین ٹو اندر لیئر. اس طرح نہیں ہوتا, یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک لیئر سے ڈیٹا گیا دوسری لیئر پہ, اس طرح نہیں ہوگا. ڈیٹا اگر ادھر ہے نا آپ کے ہوسٹ 1 پہ, تو پہلے ڈیٹا ادھر ٹرانسفر ہوگا 4 پہ, پھر 3 پہ, پھر 2 پہ, پھر 1 پہ. اس کے بعد پھر فزیکل لیئر پر آ جائے گا, یعنی کہ تاروں وغیرہ میں وائر, پھر ادھر آ جائے گا, پھر لیئر 1 پہ, پھر لیئر 2, 3, 4, 5 اور اوپر 6, 7 پہ. اس طرح ڈیٹا ٹریولنگ ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے, یہ سینڈر ہے تو اس طرح یہاں آ جائے گا, پھر ریسیور کی طرف آ جائے گا. اگر یہ سینڈر ہے تو 5, 4, 3, 2, 1 پہ ڈیٹا آئے گا, پھر یہاں سے ہوتا ہوا یہاں آ جائے گا, پھر 1, 2, 3, 4, 5 اس طرح. ٹھیک ہے نا, تو یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے. تو سب سے لوور جو لیئر ہوتی ہے نا فزیکل لیئر ہے. فزیکل لیئر یہ واحد لیئر ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں تفصیل میں. تو آگے چلتے ہیں. ڈیزائننگ ایشوز آف دا لیئر. لیئر جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس کے ایشوز کیا ہیں, کیا کیا کام کرے گا لیئر. ٹھیک ہے, ایڈریسنگ دیکھے گا جی, ایرر کنٹرول دیکھے گا, آرڈر آف دا میسیجز دیکھے گا کہ آرڈر صحیح جا رہا ہے, میسیج جو ہم نے بھیجا ہے وہ ترتیب سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. فلو کنٹرول دیکھے گا, ڈسمبلنگ دیکھے گا, ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسمبلنگ لارج میسیجز, بڑے میسیجز کو دیکھے گا کہ یار اس کی ٹرانسمیشن اور ریسمبلنگ وغیرہ صحیح ہوئی ہے. ملٹی پلیکسنگ, ڈی ملٹی پلیکسنگ کو دیکھا جاتا ہے, اور راؤٹنگ کو دیکھا جاتا ہے لیئرز میں. تو یہ کنسپٹ ہے جی آف سروسز اینڈ پروٹوکولس. تو سروسز مہیا کرتی ہے آپ کو, جیسے بتایا گیا ہے کہ ہر لیئر کی الگ الگ سروسز ہیں. ایک سروس لیئر دے گی دوسری لیئر کو, اسی طرح اوپر والی سروس جو دوسرے لیئر کو دی جائے گی, پھر نیچے والی لیئر کو, پھر نیچے والی لیئر کو. اس طرح یہ سروسز ایک جگہ سے دوسری لیئرز پر آتی رہتی ہیں. تو اپر لیئرز ہوتی ہیں, کچھ لوور لیئرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے درمیان انٹرفیس ہوتا ہے, یعنی کہ رابطہ ہوتا ہے. تو پروٹوکول کے بارے میں تو میں نے ابھی بتا چکا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتایا گیا کہ سیٹ آف رولز ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, پروٹوکولز ریلیٹ ٹو دا پیکٹس. ہر ایک پیکٹ پر بھی مشتمل ہوتا ہے پروٹوکول. پیکٹس پر مختلف پیکٹس ہوتے ہیں, ابھی دیکھیں گے لیئرز پر ہر ایک پیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح ٹریول کرتا ہے. یہ ہے جی آپ کے سامنے وہ صحیح ریفرنس ماڈل کے 7 لیئرز. یہ دیکھ لیں جی, سب سے اوپر والی اپلیکیشن ہے, پریزنٹیشن لیئر, سیشن لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر, نیٹورک لیئر, ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر. یہ 7 لیئرز ہیں جی او ایس اے ریفرنس ماڈل کی. تو ہم ایک ایک ذرا تفصیلاً پڑھتے ہیں. دیکھیں جی, اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو آپ یاد اس طریقے سے کر سکتے ہیں. آل پیپل سیم ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ, APST. ٹھیک ہے, آل پیپل سیم ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ اس طرح بھی آ سکتے ہیں, اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں, پلیز ڈو ناٹ ٹیل سیکرٹ پاسورڈ اینی ٹائم. ٹھیک ہے, آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. یہ فزیکل لیئر ہے, یہ ڈیٹا لنک لیئر ہے, یہ نیٹورک لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر, سیشن لیئر, پریزنٹیشن لیئر اور اپلیکیشن لیئر. اسی طرح یہ الٹا ہے, یہ اپلیکیشن, ٹھیک ہے, یہ پی سے پریزنٹیشن, سیشن, ٹرانسپورٹ, نیٹورک, ڈیٹا لنک اور فزیکل لنک, فزیکل لیئر. ٹھیک ہو گیا. تو اگر یاد رکھنا چاہیں تو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ او ایس اے ریفرنس ماڈل کو. یہ یاد رکھیں جی, ترتیب ایک جیسی ہونی چاہیے. ترتیب آگے پیچھے ہو گئی نا تو مسئلہ ہو جائے گا. اب ایک ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں جی. سب سے پہلا شروع کرتے ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں جی, فزیکل لیئر کے بارے میں. فزیکل لیئر کیا کام کرتی ہے جی. دیکھیں یہ 5-6 کام کرے گی آپ کی فزیکل لیئر. تو یہ واحد لیئر ہے جو تاروں پر مشتمل ہوتی ہے, جس پہ تاریں مشتمل ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس میں بٹ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بٹ کی شکل میں جاتا ہے نا, 0-1 کی شکل میں, اس کو دیکھتی ہے. یہ الیکٹریکل سگنلز کو دیکھتی ہے. ٹرانسمیشن ریٹ کو دیکھتی ہے فزیکل لیئر کے. ٹرانسمیشن ریٹ جو بٹس جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ کتنی ٹرانسمیشن ریٹ کتنی ہے, ڈیٹا زیادہ جا رہا ہے کم جا رہا ہے. ٹھیک ہے, فزیکل کریکٹرسٹکس کو دیکھتی ہے. ٹرانسمیشن میڈیا جو ہوتا ہے بیچ کا, آپ کو پتہ ہے تارے وغیرہ,
کہ یار وہ فزیکلی صحیح بھی ہے کہ نہیں, تارے صحیح ہیں کہ نہیں, اس کو بھی دیکھتی ہے یہ فزیکل کریکٹرسٹکس. سینکرونائزنگ دیکھتی ہے جی, ڈیٹا اور سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ڈیٹا سینکرونائز ہے, ترتیب سے جا رہا ہے کہ نہیں. ٹرانسمیشن موڈ بھی دیکھتی ہے جی, یہ بھی بڑا اہم ہے. فزیکل لیئر کے سمپلیکس ڈیٹا جا رہا ہے, فل ڈوپلیکس جا رہا ہے, ہاف ڈوپلیکس جا رہا ہے, یہ بھی آپ کو فزیکل لیئر کا کام ہے. اسی طرح ٹپالوجی کو بھی دیکھتی ہے کہ یار ڈیٹا جو جائے گا کس ٹپالوجی میں جاتا ہے. یہ آپ نے ٹپالوجی پڑھ کر آئے ہیں, رنگ ٹپالوجی ہے, اسٹار ہے, میش ہے, بس ٹپالوجی کس شکل میں جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ. ٹھیک ہے, تو فزیکل لیئر کا یہ کام ہو گیا. یہ دیکھیں فزیکل لیئر ہے آپ کو, اور فزیکل لیئر بنیادی طور پر بٹس کی شکل کو دیکھتی ہے 0 1 کی. دیکھیں ٹھیک ہے, ٹرانسمیشن یہ دیکھیں 0 1, اور یہ ٹرانسمیشن میڈیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یہ سب سے آخری لیئر ہوتی ہے, اور سب سے نیچے والی لیئر جو ہوتی ہے نا فزیکل لیئر ہی ہے. اور اوپر والی جو اس سے ہوتی ہے نا ڈیٹا لنک ہوتی ہے, یعنی کہ ڈیٹا لنک سے یہ ڈیٹا لیتا ہے. ڈیٹا لنک سے ڈیٹا یہاں لے گا, پھر یہ ڈیٹا جب یہاں سینڈر پہ آ جائے گا نا ریسیور پر, تو یہاں سے ڈیٹا پھر ڈیٹا لنک کو دے دیا جائے گا. یہ فزیکل لیئر ہو گئی. ٹھیک ہے, ڈیٹا لنک لیئر. ڈیٹا لنک لیئر بھی آپ سمجھ لیں کہ 4 5 کام کرتے ہیں جی. پہلے دیکھتے ہیں جی فریمنگ. تو یاد رکھنا جی ڈیٹا لنک لیئر میں فریمز بنتے ہیں, ڈیٹا کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے فریمز کی شکل میں, ٹکڑوں کی شکل میں. اٹ از کالڈ فریمز. نظر آ رہا ہے آپ کو, دیکھیں ڈیوائڈ دا اسٹریم آف بٹس فرام نیٹورک لیئر انٹو دا مینیجیبل ڈیٹا یونٹس کالڈ فریمز. فریم کی شکل میں ڈیٹا کو تقسیم کیا جاتا ہے. پھر ڈیٹا لنک کا یہ بھی کام ہے کہ جی فزیکل ایڈریس دیکھے گا کہ یار ایڈریسنگ صحیح بھی ہے کہ نہیں, یہ جہاں ڈیٹا جا رہا ہے اس کا ایڈریسنگ صحیح ہے کہ نہیں. تو ایک ہیڈر لگاتا ہے اپنے سامنے, ڈیٹا کو ہیڈر کی صورت میں رکھتا ہے. اب یہ دیکھیں گے اگلی شکل میں, آپ دیکھ لیں گے سلائڈ میں. تو ایڈ اے ہیڈر ٹو دا فریم, فریم کے ساتھ ہیڈر لگا دے گا. ہیڈر میں ایڈریس رکھے گا کہ یار یہ ڈیٹا جائے گا تو کس جگہ پر جائے گا, اس سے کہتے ہیں ہیڈر. فلو کنٹرول دیکھا جاتا ہے جی. آپ کو میں نے بھی بتایا کہ یار فلو کنٹرول ڈیٹا فلو صحیح جا رہا ہے کہ نہیں سینڈر سے ریسیور تک, اس کو فیڈ بیک کی ضرورت ہے کہ نہیں, مطلب ڈیٹا صحیح پہنچا ہے کہ نہیں. تو فلو کنٹرول. ایرر کنٹرول بھی دیکھتا ہے جی, ڈیٹا میں ایرر تو نہیں آ گیا, ری ٹرانسمیشن کی ضرورت تو نہیں ہے, ڈیٹا لاس تو نہیں ہو گیا. یہ سارے ایرر کے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ڈیٹا لنک لیئر کا کام ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیٹا کو, یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے بتایا فریم کی شکل میں, یہ دیکھیں میں نے بھی بتایا تھا کہ ہیڈر کی شکل میں, سوری ہیڈر میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ دیکھیں ڈیٹا, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اوپر نیٹ ورک لیئر سے ڈیٹا آ رہا ہے, یہ ڈیٹا لنک لیئر, اور نیچے فزیکل لیئر ہے. اسی طرح یہاں جب فزیکل لیئر ہے, نیچے یہ ریسیور سائڈ ہے, اوپر ڈیٹا لنک لیئر ہو گیا سارا, اور اوپر نیٹ ورک لیئر ہے. تو ڈیٹا اس میں جو ہے نا یاد رکھنا فریم کی شکل میں تقسیم ہو جاتا ہے. فریم ہے, دیکھیں سمجھ آ گئی نا. اب آتے ہیں جی نیٹ ورک لیئر. نیٹ ورک لیئر دو بنیادی بڑے ضروری کام کرتا ہے جی. سب سے بنیادی کام جو کرتا ہے نا نیٹ ورک لیئر, وہ راؤٹنگ کا کرتا ہے. راؤٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ کا ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوگا, ٹرانسمٹ ہوگا, لیکن جو ایزی پاتھ ہوگا نا, ایزی رستہ ہوگا, اس کو دیکھا جائے گا. تو راؤٹنگ مینس پرووائڈ میکینزمز ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا اوور انڈیپینڈنٹ نیٹورک دیٹ از لنک ٹوگیدر. راؤٹنگ کا بنیادی کام یہی ہے کہ ڈیٹا کو اس جگہ سے گزارا جائے جو آسان رستہ ہو, زیادہ مسئلے نہ اس رستے میں. تو اٹ از کالڈ راؤٹنگ. تو یہ جو راؤٹر کمپوننٹ ہے نا, وہ نیٹ ورک لیئر پہ ہی کام کرتا ہے. تو نیٹ ورک لیئر جو ہے نا وہ رسپانسبل ہے انڈیویجول پیکٹس کا. ایک جگہ سے دوسری جگہ پیکٹس کو تقسیم کیا جاتا ہے, تو وہ پیکٹس کو صحیح پہنچے کہ نہیں ریسیور سائڈ پر. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نیٹ ورک لیئر میں کہ پیکٹس ڈیلیوری جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں. تو بنیادی کام نیٹ ورک لیئر کا سمجھنے کی یہی ہے کہ راؤٹنگ کو دیکھنا, ڈیٹا کو پیکٹس کی شکل میں توڑ کر راؤٹنگ کی شکل میں دے دینا. راؤٹر کا کام ہوتا ہے کیونکہ ادھر, ٹھیک ہے, تو راؤٹنگ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, اس میں راؤٹنگ بڑا ضروری ہے ادھر. یہ دیکھیں ڈیٹا کو پیکٹس کی شکل میں توڑ دیتے ہیں,
اور یہ ڈیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ ہیڈر اور ٹریلر ہوگا، یہ ہیڈر دیکھیں، اور یہ نیچے ڈیٹا لنک لیئر ہے، یہ نیٹورک لیئر ہے، اوپر ٹرانسپورٹ لیئر ہے. اسی طرح یہ ریسیور ہے، ٹھیک ہے، نیچے ڈیٹا لنک، اوپر نیٹورک لیئر، پھر اوپر ٹرانسپورٹ لیئر. اب آتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر پر. رسپانسبل ہے جی یہ سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری آف انٹائر میسج. یہ ذمہ دار ہے جی ڈیٹا کو سینڈر اور ریسیور کے درمیان پورا کا پورا میسج پہنچا ہے کہ نہیں، اس کا ذمہ دار ہے. پورا میسج پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، یہ ٹرانسپورٹ لیئر کی ذمہ داری ہے جی، ٹھیک ہے نا. تو ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے ڈیٹا کی سیگمنٹیشن کرتا ہے اینڈ ریسیمبلنگ بھی کرتا ہے. ڈیوائڈ میسج انٹو اسمالر سیگمنٹس میں چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں جی اس میں ڈیٹا انٹائر میسج کو دیکھتا ہے، پورے کے پورے میسج پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا. اگر نہیں پہنچا تو ایرر کنٹرول دے گا، ایرر ٹھیک ہے. ایرر کنٹرول کا میکینزم بھی ادھر استعمال ہوتا ہے کہ یار میک شیور دیٹ دا انٹائر میسج ارائیوز وداؤٹ ایرر، کہ یار پورا کا پورا میسج پہنچ گیا ہے کہ نہیں ٹرانسمیٹر سے ریسیور تک. اگر نہیں پہنچا تو ایرر دے گا، ایرر کنٹرول دے گا، نہیں تو ایلس کی ری ٹرانسمیشن کرے گا، ٹھیک ہے. وہ بتا دے گا ٹرانسپورٹ لیئر کے بھائی پورا میسج نہیں پہنچا، دوبارہ ٹرانسمیشن کرو. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے. یہ دیکھیں جی یہ اوپر سے اپلیکیشن لیئر ہے، یہ آپ کا ٹرانسپورٹ لیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. دیکھیں سیگمنٹس کی صورت میں ایک سیگمنٹ یہ، ایک سیگمنٹ یہ، ایک سیگمنٹ یہ، ٹھیک ہے. تو یہ نیچے نیٹورک لیئر. اسی طرح یہ نیٹورک لیئر سے ڈیٹا ادھر آئے گا، سیگمنٹس میں تقسیم ہو جائے گا، پھر جب اوپر جائے گا پھر یہ ایک شکل کی اختیار کر لے گا. تو یاد رکھیں جی ٹرانسپورٹ لیئر میں جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ سیگمنٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں سیشن لیئر. سیشن لیئر دو بنیادی کام کرتا ہے جی، ایک ہوتا ہے ڈائلاگ کنٹرول اور ایک ہوتا ہے سینکرونائزیشن. ڈائلاگ کنٹرول کا مطلب ہے کہ دو سسٹم یعنی کہ دو کمپیوٹر جب آپس میں لگے ہوتے ہیں نا، جس طرح ہوتا نہیں کہ السلام علیکم ایک بندہ کہتا ہے دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے. تو دونوں ڈائلاگس کر رہے ہیں، تو یار کتنی دیر میں آپ نے بولنا ہے، کتنی دور میں میں نے بولنا ہے. اٹ از کالڈ ڈائلاگ کنٹرول. الاؤز ٹو سسٹم ٹو انٹر into a dialogue, keep a track whose turn it is to transmit. کتنا ڈیٹا جائے گا، کتنا ریسیو ہوگا، کتنی رفتار میں بولنا ہے، تو یہ ڈائلاگ کنٹرول کہلاتا ہے. دوسرا کام اس کا سینکرونائزیشن ہے، یعنی کہ چیکس لگاتا ہے، ایڈ چیکس پوائنٹس انٹو اسٹریم آف ڈیٹا. یعنی کہ سینکرونائزیشن کے لیے ڈیٹا میں چیکس لگاتا ہے کہ یار ڈیٹا صحیح طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. اٹ از کالڈ سینکرونائزیشن، چیکس لگانا. یہ سیشن لیئر کا کام ہے. یہ دیکھیں جی سیشن لیئر ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایک سیشن، یہ ڈیٹا ہیڈر ہے، یہ ڈیٹا ہیڈر 5 ہے. تو ابھی میں نے بولا کہ یہاں سینکرونائزیشن کا بھی کام ہے. دیکھیں سینک لکھا ہوا ہے، یہ سینک ڈیٹا کو سینکرونائز کرنا، ترتیب سے رکھنا، ایک جگہ سے آگے پیچھے نہ ہو جائے، سینکرونائزیشن. تو یہ سیشن لیئر کا کام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اب آتے ہیں پریزنٹیشن لیئر، جو اوپر سے اگر آئیں تو سیکنڈ لیئر ہے اور نیچے سے اگر آئیں گے تو 6 لیئر ہے. تو یہ ٹرانسلیشن کرتی ہے جی ڈیٹا کو ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں چینج کر دینا. ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سینڈر اور ریسیور پر ہو سکتا ہے ڈفرینٹ کمپیوٹر لگے ہوں، ڈفرینٹ کمپنی کے لگے ہوں، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں لگی ہوں. تو ڈیٹا کو ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں چینج کرنے نا، یہ پریزنٹیشن لیئر کا کام ہے. دیکھیں کنورٹ ڈیٹا انٹو اے کامن فارمیٹ بیفور ٹرانسمیٹنگ. ٹرانسمیشن کرنے سے پہلے ڈیٹا کو ایک کامن فارمیٹ میں چینج کر دو کہ یار آگے جب ڈیٹا جائے تو مسئلہ نہ ہو. تو اٹ از کالڈ ڈیٹا کنورٹنگ، ٹھیک ہے. ڈیٹا کنورٹ کر دو اس کو اس حالت میں کہ ڈیٹا ٹریول کر سکے، جا سکے. تو سینٹیکس بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. سینٹیکس ریپرزینٹ انٹو سچ ایز اے کریکٹر کوڈ دیکھا جاتا ہے. ہاؤ مینی بٹس اینڈ ریپرزینٹ ڈیٹا 7 بٹس پر ہے کہ 8 بٹ پر ہے. تو سینٹیکس بھی دیکھا جاتا ہے. ہاں اور کمپریشن بھی دیکھا جاتا ہے. یار ڈیٹا کو کمپریس کر دو، اگر بہت بڑا ڈیٹا ہے تو اس کو سکیڑ دو، اس کو کم کر دو، کمپریس کر دو کہ جب ڈیٹا ٹریول کرے تو وہ کوئی چوری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے. اٹ از کالڈ کمپریشن. ریڈیوس اے نمبر آف بٹس انٹو دا ٹرانسمیٹڈ.
تو یاد رکھیں پریزنٹیشن لیئر کا بنیادی طور پہ دو کام ہو گئے، ٹرانسلیشن کرنا، ڈیٹا کو ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں ٹرانسلیٹ کر دینا، اور دوسرا ہے کمپریشن، ڈیٹا کو کمپریس کر دینا. یہ پریزنٹیشن لیئر کا کام ہے. پریزنٹیشن لیئر کے دو اور کام بھی ہیں جسے کہتے ہیں انکرپشن اور ڈسکرپشن. انکرپشن کا مطلب ہے ڈیٹا کی حالت کو بگاڑ دو، انکرپٹ کر دینا، کہ یار بیچ میں کوئی ہیکرز بیٹھا ہو نا، وہ ڈیٹا کو اس کو ہیک نہ کر سکے آسانی سے، اس کے لیے مسئلہ ہو چوری کرنا. سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے انکرپشن. تو ٹرانسفارم ڈیٹا انٹو ان انٹیلیجیبل فارمیٹ ایٹ دا سینڈنگ اینڈ. تو یاد رکھنا انکرپشن جو ہے نا سینڈنگ کی طرف سے کرتے ہیں، سینڈنگ سائٹ پر، سینڈر پر، ڈیٹا سیکیورٹی کے لیے. اور جب ڈیٹا ریسیور پر پہنچ جاتا ہے نا ادھر کرتے ہیں ڈسکرپشن، ڈیٹا کو اپنی اصلی حالت میں یار واپس لے آؤ. ٹھیک ہے. تو انکرپشن ڈسکرپشن جو ہے نا سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ بھی پریزنٹیشن لیئر کا کام ہے کہ ڈیٹا کو بیچ میں کوئی ہیکر چوری نہ کر لے، ٹھیک ہے، کوئی پڑھ نہ لے. تو یہ سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. تو سینڈر سائٹ پہ سے انکرپشن ہوتی ہے اور ریسیور سائٹ پہ ڈسکرپشن ہوتی ہے. آخر میں جی پریزنٹ اپلیکیشن لیئر جو سب سے اوپری لیئر ہوتی ہے، 7th لیئر ہے. اگر نیچے سے جایا جائے تو اوپر سے جایا جائے تو پہلی لیئر ہے. تو یہ بھی 2 3 4 کام کرتا ہے. پہلا ہے جی پروٹوکولز الاؤ یوزز دا. اس میں پروٹوکول بڑے یوز ہوتے ہیں جی اپلیکیشن لیئر میں. ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول، ایچ ٹی ٹی پی ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، ایس ایم پی ٹی، ٹھیک ہے، سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. اس میں پروٹوکول کے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس لیئر میں. تو پروٹوکولز کو دیکھتا ہے جی یہ لیئر جو ہے نا، پروٹوکول کی دیکھ بھال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر جو آپ کی جو نیٹ ورکنگ میں جو آپ براؤزر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ای میل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، براؤزر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، ٹھیک ہے، یا گوگل کروم ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے براؤزر جو ہیں، تو یہ اس کو بھی کی دیکھ بھال کرتا ہے جی یہ اپلیکیشن لیئر. ورڈ پروسیسنگ کو دیکھتا ہے، جو آپ کے اوپر اپلیکیشنز کھلی ہوتی ہیں، ایم ایس ورڈ، ایکسل وغیرہ، اس کو بھی دیکھتا ہے. یہ اپلیکیشن لیئر کا کام ہے. تو اس میں جو پروٹوکولز ہیں بڑے، ابھی میں نے بتایا کہ ایس ایم پی ٹی ہے، ایچ ٹی ٹی پی ہے، ایف ٹی پی وغیرہ، اس کو دیکھا جاتا ہے اس پروٹوکول میں، اس لیئر میں، سوری. یہ دیکھیں یہ آخری لیئر ہے اور یہ یوزر بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. دیکھیں تو یوزر کا ڈائریکٹ تعلق اپلیکیشن لیئر کے ساتھ ہوتا ہے. تو یوزر جب بیٹھا ہوتا ہے کمپیوٹر میں تو ظاہر بات ہے وہ پروٹوکول پہ ڈائریکٹ کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح میں لکھتا ہوں www.google.com، ٹھیک ہے. تو یہ www، ٹھیک ہے، .google یا www سے پہلے HTTP لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوتا ہے نا، آپ نے غور کیا ہوگا. تو یہ یوزر کا ڈائریکٹ تعلق اس لیئر کے ساتھ ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس لیئر میں زیادہ پروٹوکول کو دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ پروٹوکولز کی یا کون کون سے استعمال کرنے ہیں اور کون کون سے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یوزر بیٹھا ہے اور نیچے پریزنٹیشن لیئر ہے. یہاں اسی طرح پریزنٹیشن لیئر سے ڈیٹا اپلیکیشن میں آیا، اپلیکیشن سے یوزر بھی چلا گیا. تو یہ سمری ہے جی آپ کے سامنے او ایس اے ریفرنس ماڈل کی. تو امید ہے میں نے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو مجھے پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں او ایس اے ریفرنس ماڈل کو سمجھاؤں. پھر بھی مسئلہ ہو، آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو، تو ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بارہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں بھی شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی، تو بار بار پڑھتے تھے، پھر ہی کہیں جا کے دماغ میں بیٹھتا تھا. تو یہ آپ کے سامنے سمری بھی ہے، آپ کے سامنے دیکھ لیں آپ. تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اگلے لیکچر کے لیے عدنان احمد کو عدنان آن لائن کلاس .net کی طرف سے سلام، اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کسی دوسرے لیکچر میں. اس وقت کے لیے عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور مجھے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ میری ہمت افزائی ہو. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.